الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے، باب لا یمن جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ۔ باب اس بیان میں کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی پڑوسی ہے اور اس پڑوسی کو ضرورت پڑ گئی آپ کے مکان میں لکڑی گاڑنے کی یا ایسے اور کوئی چیز، تو کہہ رہے ہیں پھر پڑوسی کو چاہیے کہ اپنے اس پڑوسی بھائی کو اس سے نہ روکے۔ اصل میں دنیا کی یہ سسٹم ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کو دنیا میں سکون کے ساتھ جینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا سپورٹ کرے، مدد کرے، تعاون دے۔ اچھا، اللہ نے جو ضرورت ہوتی انسانوں کی نا، تو اس ضرورت کو اللہ فطرت میں ڈال دیتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک چاہت۔ آپ دیکھیں انسان کی بنیادی ضرورت میں سے شادی کرنا ہے نا، سب کو پتا ہے، ہر جوان شخص شادی کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی چاہت ہے۔ چونکہ نسل دنیا میں چلانے کی ضرورت ہے کہ رشتے ہوں، یہ ضرورت تھی، تو اگر شادی کی چاہت انسان کے اندر نہ ہو تو شادی کرے گا نہیں کرے گا؟ جب شادی نہیں کرے گا تو نسل کہاں سے چلے گی؟ تو نسل ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے شادی کی چاہت ہر جوان کے دل میں رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے کہ آپس میں جب جیئیں کہ سپورٹ کے ساتھ، ضرورت ہے کہ انسان کو دوسروں کی مدد کرے، سپورٹ کرے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں نا، ہر انسان جب اپنا مکان کہیں بنانے کو سوچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یار وہاں آبادی ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے فرصت میں دماغ پہ چلتا ہے یار میری زمین تو وہاں ہے لیکن ابھی وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، میں اکیلے مکان کیسے بناؤں؟ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اکیلے مکان بنا کر میں جی نہیں پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کوئی مجبوری میں گزارتا ہو، کیسے گزارتا ہو اس سے کچھ، کیوں یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر آبادی سے باہر چلا گیا تو میرے میت میں کون آئے گا، میرے کفن میں کون آئے گا، میرے دفن میں کون آئے گا، میرے شادی بیاہ میں کون آئے گا؟ بھائی یہ ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کو بنایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے زندگی جینا سیکھو، اکیلے آپ نہیں جی سکتے۔ یہی وجہ ہے۔ اچھا، جتنا زیادہ جو قریب ہوتا ہے نا ان کو آپس میں اتنا ہی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے بہت قریب ہوتا ہے، تو دونوں پڑوسی اگر دونوں کا ٹانگ پکڑ کے کھینچے لگ جائے نا تو آپ دیکھیں زندگی ان کی کیسے عجیب ہو جاتی۔ کہتے ہیں نا میں تو اپنے پڑوسی سے تھک گیا ہوں، بس جلد ہی مکان بیچوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا، اور انگلش میں آتا بھی۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2463۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یمن جار یغرز خشبہ فی جدارہ، کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے روکے نہ۔ ہوتا کیا تھا پہلے عام طور پر اس زمانے میں تو ہی مکان اتنے عمدے نہیں ہوتے تھے، وہ کچے مکان، چھپر کے مکان، تو چھپر کے اوپر ڈالنا ہوتا تو اسے پھوٹے اور لکڑی گاڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک اس کو چاہیے کہ سامنے آئی پڑوسی میں گاڑی، اس طرح ضرورت پڑتی تھی، تو اسی کی رعایت کی گئی۔ اور مجھے اپنا بچپنا یاد ہوتا ہمارے زمانے میں بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے گاؤں سے چھپر کے مکان ہوتے تھے، تو آپ دیکھیں وہ کیسے سپورٹ کر کے اس چھپر کا استعمال کرتے تھے، بہت لمبے لمبے چھپر بنائے جاتے، پھر اس کو جب مکان پہ رکھنے کی باری آتی نا تو جس کا وہ چھپر ہوتا پورے گاؤں میں لوگوں کو ڈھونڈتا کہ سب آؤ اور سپورٹ کرو تاکہ میرا یہ چھپر مکان پہ چڑھے، اور کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں آج انکار کر دیا تو میری جب ضرورت پڑے گی تو کوئی مجھے دیکھنے کا ہے، یہ ضرورت تھی۔ تو ایسے اس زمانے بھی کھوٹے وغیرہ کی ضرورت پڑتی تھی، تو منع کیا گیا کہ صاحب کوئی بھی منع نہ کرے اپنے پڑوسی کو اگر اس کے مکان میں کھوٹا گاڑنے کی ضرورت پڑ جائے۔ حالانکہ اس میں تھوڑا سا اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر اختلاف بھی ہے
کیوں؟ مکان آپ کا ہے، آپ مالک ہیں، آپ کی اجازت سے بغیر کیسے پڑوسی والا استعمال کر سکتا ہے؟ یہ بنیادی بات، اسی لیے اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ امام شافعی کا مسئلہ کہ یہ جو ہے یہ مستحب ہے، یعنی اچھا ہے کہ نہ روکے، ورنہ روکنے کی اس کو اتھارٹی ہے۔ امام شافعی کا یہ مسئلہ ہے۔ حنفیہ مالکیہ کا نزدیک یہی موقف ہے، یہی مسئلہ ہے، لیکن احمد، اسحاق اور بہت سارے احادیث علماء کا نزدیک نہیں سب یہ واجب ہے، یعنی اس کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ منع نہ کرے اگر وہ لکڑی گاڑ رہا۔ سوال پیدا ہوتا کہ اختلاف کیوں ہوتا، حدیث پہ ایک اختلاف کیوں ہوتا، اس کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیں، اختلاف ایک ہوتا ہے اختلاف کا ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے اختلاف کرنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اختلاف ہو گیا یعنی بندے نے جان بوجھ کر اختلاف کیا نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا ہے، تو اس اختلاف کے کوئی پکڑ اللہ ہے کیا نہیں، کوئی ضرور نہیں۔ ایک ہوتا ہے اختلاف کرنا پلانی کے ساتھ، سامنے والے سے میری بنتی نہیں، یا سامنے والا ہمارے مسلک کے خلاف ہے، تو اس نے جو مسئلہ بیان کیا میں پلانی کے ساتھ اس کے خلاف بیان کروں، یہ کرنا ہوگا، یہ جرم ہو گیا۔ اختلاف ہوتا کیوں تھا؟ اختلاف کبھی کبھی سمجھ کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ایک عالم اس حدیث کو پڑھا تو اس کے سمجھ میں یہ مسئلہ آیا تو اس نے ان کو بیان کر دیا، دوسرے عالم نے اس کو پڑھا تو اس کے سمجھ میں کچھ اور آیا، انہوں نے وہ مسئلہ، تو سمجھ کی بنیاد پر اختلاف ہوا ہے۔ تو بہت سارے اختلاف سمجھ کی بنیاد پر ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، سمجھ کی بنیاد پر جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف جرم نہیں ہے، اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا بڑا جرم اختلاف ہو جائے، یہ اختلاف ہو گیا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنے دو بیٹوں کو بلائے اور ان کو دونوں کو پیسے دے، کہے جاؤ بیٹے تم 1 کلو دودھ لے کر آ جاؤ، بس اتنا کہا، 1 کلو دودھ لے کر آ جاؤ۔ دونوں گئے، ایک گیا طویلے سے بھینس کا اوریجنل دودھ لے کے آ گئے 1 کلو، اور ایک گیا دکان پہ پیکٹ والا دودھ لے کر آ گئے 1 کلو۔ اب باپ نے پوچھا طویلے والے سے کہ صاحب تم یہ طویلے کا دودھ کیوں لے کے آئے؟ تو اس نے کہا پاپا میں نے سمجھا کہ شاید آپ طویلے کا منگانا چاہتے ہیں کیونکہ طویلے کا دودھ اوریجنل ہوتا ہے۔ سمجھدار باپ ہوگا تو کوئی ایکشن نہیں لے گا، سمجھا ہوگا وہ بچہ وہی ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم نے تو یہی کہا تھا نا صرف جاؤ دودھ لے کے آؤ۔ اب وہ طویلے کا سمجھ گیا لے گیا تو کوئی جرم اس کا نہیں ہے۔ پیکٹ والے سے سوال کرے کہ پیکٹ والے سے تم پیکٹ کیوں لے کر آ گئے؟ تو جب پاپا ہم نے سمجھا کہ شاید آپ پیکٹ منگانا چاہتے ہیں کیونکہ عام طور پر یہی چل رہا، آسانی سے یہی مل جاتا اور گھروں میں آتا بھی ہے، تو ہم نے سمجھا کہ شاید آپ پیکٹ کا منگانا چاہتے تھے تو ہم پیکٹ والے کر آئے۔ باپ وہاں بھی کچھ نہیں بولے گا، کہے گا سمجھ کے پھیر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دودھ دونوں اور تھوڑا نرم گرم میں چل جائے گی گاڑی۔ تو ایسے بہت سارے اختلاف جو ہوئے ہیں نا وہ سمجھ کی بنیاد پر ہوئے ہیں، اور سمجھ کی بنیاد پر جو اختلاف ہے کوئی پکڑ اللہ ہے کیا اس کے نہیں ہو۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھی اب جو سمجھے کہ وہ بنے، آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ سمجھ علماء کی ہے، اہل علم کی ہے، کیونکہ ان کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کا سمجھ کا پھیرا وہ نہیں چلے گا، اہل علم کا چلے گا جن کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ آپ سمجھے نا کہ اختلاف سمجھ کی اختلاف ہے، ایک نے سمجھا کہ بھائی یہ مستحب ہے، اچھا کام ہو سکتا ہے، حدیث میں سمجھ میں آیا، دوسرے سمجھا یہ سب ایک کمپلسری ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو سمجھ کی بات، ہر انسان کا دوسرے پہ کسی نہ کسی طرح سے حق ہے۔ جیسے آپ سنتے ہیں نا ایک مسلمان کو دوسرے پر حق ہے کہ سلام اگر کوئی کر لے تو اس کو جواب دینا کمپلسری، یہ حق ہے، دعوت دینے قبول کرنا واجب ہے، جنازے میں جانا یہ حق ہے۔ تو ایسے اگر دیکھا جائے تو ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی بھی یہ حق ہے کہ اگر اس کے مکان کو مرمت کرنے بنانے میں اس کے دیوار میں کھوٹا گاڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ انکار نہ کریے، اس کا حق ہے، اور حق جب ہے تو آپ منع کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہ سمجھ کی بات ہے، باقی اللہ عالم بالصواب۔ تو کہنا یہ چاہے کہ اسلام میں پڑوسیوں کا بڑا حق، اور یہی ہے پالیسی کہ جب اس طرح لوگ سپورٹس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی گزارنے کے آپ دیکھیں ایک گھر میں لوگ بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں، ان کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے، اور ایک گھر میں رہتے ہیں 4 لوگ، چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہے، ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرو کیسے اکیلن ہو گئی زندگی۔ تو ایسے جب پڑوسی دوسرے کو سپورٹ کرے گا، کھوٹا گاڑنے دے گا، کھوٹا گاڑ لے گا، مکان بنائے گا، اس کے مکان بنانے میں دوسرے کے مکان کی مدد کی ضرورت ہے تو انکار نہیں کرتا، تو کہ اس سے محبت
مکان بنائے اور دوسرے مکان سے مدد لے، لیکن وہ مدد کے چکر میں دوسرے کا نقصان کرے گا، عالم نہیں کرنا، نقصان نہیں، تکلیف نہیں پہنچانا، کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کام دے رہا، اس کی چلتی ہے۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ما لی اراکم عنہا معرضین، کیا بات ہے کہ میں تمہیں اسے اعراض کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی صحابہ سے، کہ بھائی اتنی واضح حدیث ہے کہ کوئی پڑوسی کسی کو اس کام سے نہ روکے، میں تمہارا درمیان دیکھ رہا ہوں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا واللہ لا ین بها بین اکتافکم، اللہ کی قسم اس حدیث کو تمہارے درمیان اعلان کرتا رہوں گا، یعنی برابر بیان کرتا رہوں گا تاکہ تم لوگ سمجھ لاؤ کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے۔ تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں کبھی کبھی ہوتا ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا تو ہم کہتے ہیں چونکہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی نا ہمیں نہیں چھوڑے، یہ بالکل غلط ہے۔ کبھی بھی اسلام برائی کا بدلہ برائی سے لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے تو آپ اس کا جواب بھلائی سے دو جب تک گالی بننے والی ہو۔ ہاں یہ کھوتا کوئی حد پار ہوگی، اب بننے والی نہیں کوئی کلام نہیں کر رہے، لیکن جہاں تک بننے والی اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے اپنے مقام میں آپ کو کھوڑا گاڑنے سے روک دیا تو آپ کہیں صاحب آپ نے روکا تھا بھی روک، نہیں نہیں ٹھیک ہے تم ایسے ہو، تمہارا اخلاق ایسا ہے، لیکن میں بھی مسلمان ہوں، میں نہیں روکتا، گاڑو ضرورت کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح اگر آپ اخلاق کا جواب دیں گے تو ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔